ماہ رمضان کی مناسبت سے جو ابھی چند دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم آپ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن، فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص ہو تم میں بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی ہے دوسرے دنوں سے پوری کر دو، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کے کھانے کے برابر، فمن تطوع، اور جو اس سے زیادہ کرے، خیراً، جو صدقہ کرنا، فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ، الذی، وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے بڑے واضح علامات ہیں، والفرقان، اور فرق کرنے والی باتیں ہیں بڑی واضح۔ فمن شہد منکم الشہر، اگر تم میں کسی کو یہ مہینہ مل جائے، فلیصم، تو وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ کرتے ہیں تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ ارادہ نہیں کرتے تمہارے لیے تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم یہ گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بنا پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے، لیکن یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہو لیکن قرآن میں نہ ہو، اللہ کا فرمان لیکن قرآن میں مذکور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے یوں فرمایا، اور ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام سے سچی بات دنیا میں کون کر سکتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں نے دیا،
اور دوسری روایت کے الفاظ میں فرمایا الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس قرآن چونکہ عنوان رکھا گیا اور یہ بڑا مشکل عنوان ہے، اس پر پورا اترنا یہ ہر بندے کو بس میں نہیں، اس لیے کہ درس اردو کا لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہے، عربی میں بھی سبق ہوتا ہے، اور قرآن کا سبق یہ اتنا آسان نہیں۔ قرآن پڑھنا الگ بات ہے، اس کا سمجھنا اس سے اور زیادہ مشکل، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں ایسی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا آسان ہو۔ رمضان کی مناسبت سے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں، اللہ واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی، ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان تینوں آیات پر جو اجتماعی موضوع ہے وہ رمضان کا مہینہ یا روزہ۔ یہ روزہ سب سے پہلے آپ کو امت محمدیہ کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ پہلی امتوں کو بھی دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا جا رہا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزہ فرض کیا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین نے وضاحت میں بتایا، آج تک دنیا میں جتنے مذاہب بھی آئے ہیں ان کی تعداد 360 کے قریب، جتنے مذہب بھی آئے ہیں وہ 360 مذہب، جن میں ایک مذہب کا نام اسلام، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں جو دنیا سے ناپید ہو گیا۔ آج بھی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں مذاہب کی تعداد 300 ساڑھے 300 کے قریب، ایک مذہب بھی ایسا نہیں جو ختم ہو گیا۔ لہٰذا قرآن کریم کی اس بات کو پرکھنا آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ کو کسی مذہبی لوگوں سے میل ملاقات کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ کے ذریعے اللہ نے جو بات ہمیں بتائی وہ ایسی بتائی کہ قیامت تک کے لوگ اس کو پرکھیں، غلط نہیں ہوتا، قیامت تک کے لوگ اس کو پرکھیں، غلط نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، اگر کوئی ایک مذہب مٹ جاتا دنیا میں نہ ہوتا تو اس کا نقصان کیا تھا؟ لوگ یہ کہہ دیتے کہ جناب جب مذہب ہی مٹ گئے تو اس بات کا کیا پتہ چلے گا کہ کسی میں مذہب تھا کہ روزے تھے کہ نہیں تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سارے مذہبوں کو محفوظ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے آدمی تھوڑے ہیں کسی کے زیادہ، کوئی تھوڑی تعداد میں کوئی زیادہ تعداد میں، لیکن موجود کہیں نہ کہیں ان کا وجود ہے، اور پھر ہر مذہب والے لوگ یہ روزہ ضرور رکھتے ہیں، اس کا انداز الگ الگ ہے جو لوگوں نے اپنے طریقے سے بدل لیا، اس کو کوئی بھرت کہہ دیتا ہے، کوئی روزہ کہہ دیتا ہے۔ آج کل کے جو دن چل رہے ہیں، اگر کوئی عیسائی مل جائے تو اس سے پوچھیں ان کے روزے چل رہے ہیں، اور یہ تقریباً ایسٹر آئے گا 1 یا 2 اپریل کو، اس وقت تک یہ ان کے روزے چل رہے ہیں۔
آج عیسائی روزے رکھتے ہیں، یہودی روزے رکھتے ہیں، سابئین پرانا مذہب ہے، دنیا میں 7-8 ہزار لوگ ہیں روزے رکھتے ہیں، افریقہ کے مذاہب روزے رکھتے ہیں، ہندوؤں میں جتنے مذہب ہیں سارے روزے رکھتے ہیں، اسی طرح بدھ مت، جین مت سارے روزے رکھتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی، وہ سارے ہی روزے رکھتے ہیں، لیکن روزے رکھنے کے طریقے انہوں نے بدلے ہوئے۔ روزے رکھنے کے طریقے کیسے بدل لیے؟ مثال کے طور پر جو یہودیوں کی شریعت تھی ان میں روزہ یہ تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس وقت آپ نے کچھ کھانا پینا ہے اور دوسرے دن کے غروب تک آپ کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ تورات میں لکھا ہے جو چیز بند کر دی وہ کھول نہیں سکتے، اور جو کھول دی اسے بند نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا روزہ، اور یہودی آج اس پر آج بھی عمل کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں روزہ یہ تھا جو انہوں نے اپنے طور پر بدل لیا کہ آپ نے کسی ایک چیز سے روزہ رکھنا، مثلا میں نے فلاں چیز نہیں کھانی، یا میں نے فلاں کام نہیں کرنا، یا میں نے فلاں جگہ نہیں جانا، یا میں نے فلاں کو نہیں ملنا، بس ایک کام چھوڑ دینا ہے، ان کے نظر میں یہ روزہ۔ اور ہمارے یہاں جو عیسائی ہیں یہ روزہ آپ کو دیکھ کر، اپنے مذہب کے مطابق نہیں رکھتے، یہ آپ کے روزوں کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں۔ ورنہ میں نے ان کے بڑے بڑے پادری دیکھے، ایک پادری کا ہمارا دوست تھا اور میں اس زمانے میں تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میں اس کے پاس گیا تین دنوں میں، جب میں گیا تو وہ تھوڑا دیر سے آیا، جب باہر آیا تو آ کر بڑی معذرت کرنے لگا، کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور میرا زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اور جب بندہ کو بے دھیانی سے کھائے تو کھانا دانے بن کے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا اس کے اوپر تو کھانا پینا لگا ہوا ہے، اور میں نے کہا کہ آپ نے کیسا روزہ رکھا ہے؟ یہ تو تم کچھ کھا کے آئے ہو؟ کہتا وہ میں آلو کھا رہا تھا۔ لیکن یہ کیسا روزہ ہے؟ اس نے وضاحت سے بتایا کہ ہمارے یہاں روزہ ہوتا ہے آپ نے کوئی ایک چیز چھوڑ دیتے، یہ ان کا مذہب ہی ہے۔ یہاں جو آپ کے درمیان عیسائی رہتے ہیں یہ آپ کو دیکھ کر نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کا روزہ دیکھ کر ویسا کرتے ہیں۔ اس لیے جتنے مذاہب گزرے اللہ نے سب پر روزے کو فرض کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگ گزرے ان پر روزہ فرض کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ روزے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا، یا سب سے پہلے روزہ زمین پر آیا کیسے؟ کوئی پتہ تو ہونا چاہیے۔